अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के दुश्मनों ने गुज़श्ता 77 बरसों में वो जो फसलात बोई थी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ज़ा को मस्मूम करने के लिए, वो फसलें पक चुकी हैं। हम जो कहा करते थे कि यहाँ पर पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है या पाकिस्तान को ख़तरात हैं, वो सारी बातें पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान अब खाना जंगी के दहाने पर भी नहीं रहा। पाकिस्तान खाना जंगी के मदार में दाखिल हो चुका है। आपके सामने 15 जुलाई को जो कुछ बन्नू में हुआ और फिर जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम लगाया गया कि और फेक तस्वीर बनाकर कि ये फायरिंग जो की गई है ताजरों के जलूस पर वो फ़ौज की तरफ से की गई है, फिर फ़ौज को इस पर अपना वजाहती बयान देना पड़ा और वो सारी तस्वीरें दिखाना पड़ी कि जो फेक बनाई गई थी। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ आज की आपने खबर देखी होगी कि जर्मनी में अफ़गानियों ने पाकिस्तान के सफारत खाने पर पथराव किया है और उसकी छत पर चढ़कर उसका परचम उतार फेंका है। खबरें तो ये भी हैं कि ये जो अफ़गानियों का मॉब था, इनमें ज़्यादातर वो लोग थे, अफ़गानी थे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर बाहर गए हुए हैं और उनकी बड़ी तादाद वो है जो यहाँ पर पैदा हुई, अफ़गान मुहाजिर बनकर आए और वो जो एक फसल बोई थी तबाही और बर्बादी की जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में और जिसे इस्लामी जिहाद का नाम दिया गया था, वो सारे लोग जिनकी अब 2-2, 3-3 नस्लें हो चुकी हैं और वही अब पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर अफ़गानिस्तान के साथ खेले तो फिर भी पाकिस्तान को वही लोग जो दुबई में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जाकर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ अलाइड है, वो क्या कुछ नहीं कर रही। रोज़ाना हमारे जो फ़ौजी जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं फ़ौजी, वो शहीद हो रहे हैं। कहीं 10 की खबर मिलती है, कहीं 8 की खबर मिलती है, कहीं 3 की खबर मिलती है। उन पर हंगामे हो रहे हैं। केपी के जो इलाके हैं जहाँ हमारी जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, और उन्होंने 4-4.5 हज़ार जो वो तालिबान थे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिन्हें अफ़गानी जेलों में बंद रखा गया था, जब वो उनको अफ़गानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद रिहा किया गया, तो वो सारे के सारे उन्हें वापस लाकर उनके अपने घरों में आबाद कर दिया गया। और अब वही लोग हैं जिन्होंने केपी में ना सिर्फ गवर्नमेंट की रेट ख़त्म कर दी है, बल्कि हमारी फ़ौज को एक इतना जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जितना एक रेगुलर जंग में नहीं होता। इसके अलावा हमारे दूसरे महाज़ों पर क्या हो रहा है? पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें अमलन बेअमल कर दिया गया है। उन्होंने एक कानून जिसे बंदियाल साहब ने नाफिज नहीं किया था, जो एक तरमीम की गई थी और जो प्रोसीजर कैम किया गया था कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो हैं वो मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होंगे। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर किसे कहा जाता है कि जितने केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाते हैं, तो वो पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस साहब उनको अपनी मर्ज़ी पर उनको किस कोर्ट में भेजना है, उनकी समाअत शुरू करनी है नहीं करनी, या उस केस को दफन कर देना है, ये उनकी जवाबदीद हुआ करती थी। फिर जब प्रोसीजर का कानून आया तो हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ायज़ ईसा, उन्होंने इस कानून को लागू किया। उन्होंने कहा जी मैं अकेला मास्टर ऑफ द रोस्टर बनना नहीं चाहता। उस बात तय हुआ था कि जो अगले 2 सीनियर जज होंगे चीफ जस्टिस के बाद, वो एक 3 रुकनी कमेटी होगी और वो कमेटी ये केस किसके पास लगाना है कि कहाँ नहीं लगाना, कौन सा बेंच बनाना है कौन सा बेंच नहीं बनाना, इसके फैसले वो किया करेगी। और आपने देखा कि जब ये फैसला आया कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले या ना मिले, उसके बाद उसका फ़ैसला हुआ कि वो पीटीआई को मिले, तो इसके बाद चीफ जस्टिस अमलन अक़लियत में चले गए। और अब जब उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन दायर हुई है तो उस 6 रुकनी कमेटी ने
اکثریت سے فیصلہ کیا ہے اور چیف جسٹس پھر چلے گئے ہیں اقلیت میں کہ یہ جو ریویو ہے یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یعنی 15 ستمبر کے بعد اسے سنا جائے گا اور اس سے پہلے نہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے اختلافی نوٹ میں اس کا ذکر کیا کہ اس میں حقوق لوگوں کے وابستہ ہیں اور انہیں پہلے سنا جانا چاہیے، لیکن باقی جو دو فاضل جج صاحبان ہیں انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں اور چھٹیوں کو کرٹیل نہیں کیا جا سکتا، پہلے بھی 1 مہینے کی چھٹیاں کرٹیل ہو چکی ہیں۔ لیکن چیف جسٹس پاکستان کا خیال تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ چھٹیوں سے زیادہ اہم ہے، اگر اسے چھٹیوں میں سماعت کر لیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اس کی سماعت بھی انہی 13 جج صاحبان نے کرنی تھی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس عملاً بے عمل ہو چکا ہو، جس ملک میں جو پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم ہو، ان کا ریکارڈ ہو، لیکن اس کے باوجود حکومت کچھ نہ کر پا رہی ہو، اور جو فیک نیوز ہیں، افواہیں ہیں، ان کا اتنا بازار گرم ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ہر گھر میں نفاق کی صورتحال ہے، بچے ایک طرف ہیں، بیوی ایک طرف ہے اور شوہر ایک طرف ہے۔ یہ سارے کی ساری جو ایک سیاسی پولرائزیشن تھی، اس نے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ ایک معمولی سا واقعہ جس طرح کا بنوں میں ہوا ہے یا جس طرح کے ہمارے ہاں آئے روز اب ہونے لگے ہیں باقی شہروں میں، چھوٹے چھوٹے واقعات، یہ کسی وقت بھی ایک بہت بڑے اس کا تباہی کا اور بربادی کا خدا نہ کرے ایک یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو بھی ہے بہت چارج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صنم جاوید کے مسئلے پر کہ حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کر دیکھی کہ جو 9 مئی کے واقعے میں پوری طرح ملوث کہی جا رہی ہیں، انہوں نے پورا زور لگا لیا، لیکن عدلیہ نے ہر صورت ان کو ریلیف دے دیا کہ اب ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر انہیں کے پی ہاؤس میں بھی رکھا گیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ایک بہت بڑا ٹکراؤ بن چکا ہے۔ اب جو ہماری حکومت تھی وہ پی ٹی آئی کو بیان کرنے چلی تھی، لیکن وہ بھی ڈیفینسو ہو گئی ہے۔ ایک تارڑ صاحب نے جو وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ، انہوں نے ایک بڑک تو مار دی کہ ہم بیان کرنے چلے ہیں، لیکن پھر وہ کہ اتحادیوں سے مشاورت ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، وہ بیان بھی نہیں ہو سکا۔ تو یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں اور یہ اس پر ریئیکشن دیکھا جاتا ہے پی ٹی آئی کا، اور جس طریقے سے افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، فیک نیوز ہوتے ہیں، تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ایک طرف جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں ان کو سیاست کرنا نہیں آ رہی، اور جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں جنہیں سیاست نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پوری طرح سیاست کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم میں سے ہر ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ وہی پاکستان کے بارے میں بہتر جانتا ہے اور کوئی بہتر نہیں سمجھتا، وہی پاکستان کا بہتر خیر خواہ ہے اور کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی خیر خواہ ہے، وہ جانیں قربان کرتی ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے۔ عدلیہ کہتی ہے کہ ہم خیر خواہ ہیں، عدلیہ کو اپنی پاور چاہیے۔ جو پارلیمنٹ ہے، آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ بے اثر ہو چکی ہے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ آئین ہمارا جس نے تمام صوبوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ آئین بھی عملاً، یہ میں سمجھتا ہوں عملاً، میں بڑے محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں، جو لگ رہا ہے کہ یہ عملاً بے عمل ہو چکا ہے، کہ اس کو 2 دفعہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں یہ ری رائٹ ہو چکا ہے۔ اس کی اب کوئی کلاس، اس کا کوئی آرٹیکل جو آپ کو پوری ایک طاقت پرووائڈ کرتا ہے اور اس میں لفظ واضح لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی قبول نہیں ہے، نہ ہماری عدالتوں کو نہ ہمارے اداروں کو۔ جب آئین بے توقیر ہو چکا ہو، پارلیمنٹ بے توقیر ہو چکی ہو، اور ہر کوئی اپنے مسلز دکھا کر پاکستان پر
اپنا راج قائم رکھنا چاہتا ہو، چاہے پاکستان رہے یا نہ رہے، پاکستان پر قبضے کی جنگ جو ہے نا وہ ہمارے اداروں میں شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب ایک مرغی کے لیے بہت سارے ملا شامل ہو جائیں تو پھر مرغی ہی حرام ہوتی ہے۔ پاکستان کو جن خطرات کا ایک اندیشہ ہوا کرتا تھا، اب پاکستان ان خطرات میں بری طرح گھر چکا ہے۔ اور آپ نے ہمسایہ ملکوں میں بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ کوٹا سسٹم پر وہاں جو فسادات ہوئے ہیں، 140 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، کہیں مارشاء اللہ کہیں کرفیو وغیرہ وغیرہ کے سلسلے بھی ہیں سارے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایمرجنسی لگنی ہے یا مارشاء اللہ لگنا ہے، چاپیں سنائی دے رہی ہیں کہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک بات طے ہے کہ یہ اس طریقے سے چلنے کا نہیں ہے۔ یہ تو بظاہر وہ باتیں تھیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں، جو باتیں کہنے کی نہیں ہیں، جو خبریں ابھی بتانے کی نہیں ہیں، جو تجزیے ابھی کرنے کے نہیں ہیں، وہ اتنے خوفناک اور اتنے ہولناک ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو، ہم اپنے پاکستانیوں کو وہ باتیں سنا ہی نہیں سکتے۔ اتنے کہے کو بہت سمجھ لیجئے، اور پاکستان کی بقا کے لیے اب دعاؤں کا وقت بھی نہیں رہا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔